امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب اس کو کچھ بھی سمجھ شروع ہوتی ہے تو وہ لہو لعب کی طرف مشغول ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں اس کو کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی. پھر اس کے بعد جب وہ ذرا پڑا ہوتا ہے تو اس سے زیب اور زینت اچھی کپڑا پہننا گھوڑے وغیرہ کے سواری کا شوق پیدا ہوتا ہے جس کے سامنے لہو لعب کی لذت بھی لگو ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس میں جوانی کے لذتوں کے زور ہوتا ہے. شہوت پوری کرنے کی مقابلے میں اس کی نکاح میں کوئی چیز نہیں رہتی، نہ مال و متاع کی واقعات رہتی ہے، نہ عزت و آبرو کی. اس کے بعد پھر اس میں بڑائی اور تفاخر اور ریاست کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ میکزیمم انسان کے اندر میں معلوم ہی ہوتا ہے. یہ ہر آدمی کو معلوم ہے، اس کو ہمیں لمبی چوڑا کر کے ابھی سمجھانے کی ضرورت نہیں. جو پہلے بندیوں پر غالب آ جاتے ہیں، یعنی ہوتا ہے جو پہلے جذبیوں پر غالب آ جاتا ہے، یہ سب دنیا کی لذت ہے. اس لیے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد میں جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو اس کے پورا یہ جو جتنے بھی لذتیں دنیا کے حاصل کر دیے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت معرفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے مقابل میں ہر چیز کے لوگوں بن جاتی ہے. یہی اصل جذبہ ہے، یہی اصل جذبہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے. دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سال کے بعد پیغمبری ہوئی ہے؟ 42 سال کے بعد میں پیغمبری ہو گئے. اس سے آپ سمجھنا چاہیے 42 سال کے بعد میں انسان کو سمجھ آ جاتا ہے تو وہ معرفت کے جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے مقابل میں ہر چیز لغو بن جاتی ہے. یہی اصل جذبہ ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے. تو ابتدائی زمانے میں کھیل کود کی رغبت ہوتی ہے اور بلوغ کے شروع میں شہوت کا زور ہوتا ہے. جو جوانی ہوتا ہے بچپنا میں ہوتا ہے کھیل کود ہوتا ہے، جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ شہوت کا زور ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. 20 سال کی عمر کے بعد ریاست کا جذبہ شروع ہوتا ہے، جیسا کہ میں گاؤں کا پریزیڈنٹ بننا، ایم ایل اے بننا، منسٹر بننا، اس طریقے سے ایک بڑا پن کا آ جاتا ہے. اور 40 سال کے عمر کے قریب ہی علم اور معرفت کا جذبہ شروع ہوتا ہے. 40 سال کے بعد میں اس کو یہ سب کچھ چھوڑ جاتی ہے. حق بات معلوم ہو جاتا ہے کہ معرفت کی جذبہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد میں 42 سال کے بعد میں انہیں پیغمبری عطا فرمائی. ٹھیک ہے، جیسا کہ بچپن میں بچہ کھیل کے جو اللہ کے معرفت کھیل کے مقابل میں عورتوں کے اختلاط اور ریاست کو لوگوں سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا داران لوگوں پر ہنستے ہیں جو اللہ کے معرفت پر میں مشغول ہوتے ہیں. اور یہ اللہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، بلوغ کے لطفہ کو جانتے ہی نہیں. حیا اس آیت شریعہ میں دنیا لذت کا سب نوع ذکر فرما کر اس میں پر تنبیہ فرمائی. دیکھو ایک ماں باپ بھی اپنے بچے کو اس طریقے سے نہیں سمجھاتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ یعنی بزرگان دین حدیثوں کے ذریعہ ہمیں ہدایت فرماتے ہیں. تو اگر یہ اس بات پر اگر وہ عمل کرے گا تو وہ اپنے زندگی کو پھول بنا دے گا، ورنہ آگ کے انگار بنا لے گا. سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ساری لذتیں دھوکے ہیں اور کام آنے والی صرف آخرت ہے.
اور آخرت ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی ساری لذتیں اسی کھیتی کی طرف ہے۔ یہ دنیا کی پوری لذتیں آخرت کے کھیتی کے لیے ہے۔ اس لذتوں پہ پڑھ کر آخری کے دن ملنے والی کھیتی کے لیے تیار کرتا ہے نہیں، یہ دنیا کر کے دنیا کے پیچھے مڑ کے مرتا ہے، یا ایمان کر کے اللہ کے راستے میں ہو کر مرتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ اس کھیتی کے طرح ہے جو لہو لہا کر خشک ہو جاوے۔ یہ دنیا زندگی آج ہری بھری معلوم ہو جاتی ہے، ایک دن اس کا پیداوار ختم ہونے کے بعد میں جب گرمی کا موسم آ جاتا ہے تو پورا ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب وہ ہوا ادھر کا ادھر کا ادھر اڑا لیتی پھرتے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کیا نہیں؟ سمجھانے کوئی بات ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کو ہوا اڑا کر فنا کر دیے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر زندگی بسر کرو لیکن آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ لے جانا ہے، وہ بھولنا نہیں۔ اس سے پہلا جو زمانے میں تھا، کہیں سفر کے لے جاتے تھے، پانی اور کھانا ساتھ لے جاتے تھے۔ آج لے جانے کی ضرورت نہیں، پانی کہیں بھی ملتا ہے، ہوٹل وغیرہ کہیں بھی ہے، کھانا کہیں بھی مل جاتا ہے، صرف پیسے کی ضرورت ہے۔ اور کل قیامت کے دن نیکی کی ضرورت ہے، اور نیکی کماؤ گے وہاں پر کھانا ملے گا اور پانی ملے گا، ورنہ وہی حساب میں آ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے نام اعمال کے طرف نہ دیکھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔